اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني صلوات بھیجیے گا محمد وآلہ حضرات، قبل اس کے کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں اپنی طرف سے آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جدہ مظلومہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد وآلہ۔ اور میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی طرف سے چاہردہ معصومین علیہم السلام کی بارگاہ میں بالخصوص حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ان کی بیٹی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک اور اس سے بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد۔ حضرات، میں اپنی طرف سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں اپنی اور آپ کی شہزادی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں نے حضور ختم مرتبت کے جس حدیث شریف کو عنوان بیان قرار دیا، اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی بغیر وحی کلام کرنے والا نبی بتا رہا ہے کہ جو کچھ میں ہوں ان سب چیزوں میں بی بی زہرا کی شرکت ہے۔ دیکھیے، یہ تو نور کا معاملہ ہے کہ اگر مادے میں بھی تقسیم کی جاتی ہے، مادے کے بھی اگر ٹکڑے کیے جاتے ہیں تو اس کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ مثلا ایک گلاس پانی ہے، اس کو اگر آپ کئی گلاسوں میں تقسیم کریں تو ایسا نہیں ہے کہ جب تک کہ وہ ایک گلاس تھا اس میں اثرات تھے موجود، اور جب وہ پانی مختلف گلاسوں میں، برتنوں میں، ظرفوں میں تقسیم کیا گیا تو اب اس کے اندر اثرات ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک کہ جگ بھرا پانی ہے اس وقت تک اس میں ہاتھ پاک کرنے کی صلاحیت ہے، پیاس بجھانے کی قوت ہے، آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی، لیکن اگر اسے چند حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اب اس میں یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ تو اللہ نے اس نور اول کو جو پرکار قدرت سے پہلا نقطہ نور گرا تھا، جس کا نام حقیقت محمدی تھا، جب اسے کبھی 5 ٹکڑوں میں، کبھی 12 ٹکڑوں میں، کبھی 14 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تو ہر ٹکڑے میں وہی اثر پایا گیا کہ جو نور کامل میں تھا۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں، بات واضح ہو جائے گی کہ اگر ایک آئینہ آپ لیجئے اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیجئے تو کیا 2 ٹکڑے ہونے پر، 2 حصے ہونے پر کیا جو اب آئینے کی خصوصیت ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کے اگر 2 ٹکڑے کریں گے تو اب آپ کی 2 تصویریں اس میں نظر آئیں گی۔
اگر اس کے 5 ٹکڑے کریں گے تو جس ٹکڑے کو اٹھائیے گا اس میں آپ کی تصویر نظر آئے گی. اگر 12 یا 14 ٹکڑے آپ اس کے کر دیں گے تو اس سے ایسا نہیں ہے کہ انسان کا چہرہ تقسیم ہو جائے، بلکہ جس ٹکڑے کو اٹھائیں گے اس میں آپ کا چہرہ نظر آئے گا. اگر میں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر ایک مکمل آئینہ، پورا آئینہ تھا، اس میں ایک تصویر دکھ رہی تھی چہرے کی، جب ہم نے اس کے 2 یا 5 یا 12 یا 14 ٹکڑے کر دیے تو اب اس میں ایک چیز یہ کمال پیدا ہو گیا، جس ٹکڑے کو اٹھائیے گا وہی تصویر دکھے گی جو پورے آئینے میں دکھ رہی تھی. اسی لیے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. پرکار قدرت سے جو پہلا نقطہ نور گرا تھا، جس کا نام حقیقت محمدی تھا، اللہ نے اسی نور کے ٹکڑے کیے. اور جیسا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا، نبی کریم کا ارشاد ہے کہ انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. پھر اس نور کے 5 ٹکڑے ہوئے اور اس نور کے بھی 12 ہوئے اور 14 ہوئے، اور جنہیں ہم 14 معصومین میں جو نام ہمیں سب کو یاد ہیں، جیتے جی بھی جو نام ہمیں یاد ہیں، اور مرنے کے بعد بھی انہی ناموں سے ہمارا تعارف ہوگا کہ مرنے والا کس کا چاہنے والا ہے، کس کا ماننے والا ہے. تو اب اس کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ نے اس نور کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. یہ بھی امکان تھا کہ ایک ہی نور، نور کامل کی حیثیت سے زمین پر آ جاتا، لیکن ایک نور، نور کامل کی حیثیت سے زمین پر نہیں آیا، بلکہ اس نور کے جو ہیں وہ ٹکڑے ہوئے ہیں. کبھی 2 ٹکڑے، کبھی 5 ٹکڑے، کبھی 12 ٹکڑے، کبھی 14 ٹکڑے. تو اگر آپ غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب حضرت موسیٰ کی امت نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا دیدار کراؤ، تو جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، اور جانے کے بعد کہا پروردگار، ان امت والوں کا یہ ضد ہے کہ وہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. تو آواز قدرت آئی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ صبح قیامت تک، ابد تک وہ میرا دیدار نہیں کر سکتے، کوئی نہیں کر سکتا ہے. انہوں نے جب زیادہ ضد کی، نہیں مانے، تو اللہ نے آسمان اول کے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سے گزر جاؤ. آسمان اول کے ملائکہ آئے اور ان کے سامنے سے گزرے، اور جیسے آسمان اول کے ملائکہ گزرے تو یہ امت والے ان ملائکہ کو دیکھ کے یہ سمجھے کہ یہی جو ہے پروردگار ہے. تو کہا کہ موسیٰ، ہم نے دیکھ لیا اپنے تمہارے پروردگار کو. تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ آسمان اول کے ملائکہ تھے، یہ پروردگار نہیں ہے. کہا نہیں، ہمیں تو پروردگاری کو دیکھنا ہے، اللہ ہی کو دیکھنا ہے. تو اللہ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جاؤ. دوسرے آسمان کے فرشتے آئے. اب جو دوسرے آسمان کے فرشتے، تو ان میں نور پہلے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ تھا. انہوں نے کہا اچھا یہی تمہارا پروردگار ہے. پھر امت نے کہا ہم نے دیکھ لیا. پھر حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ دوسرے آسمان کے فرشتے، یہاں تک 6 آسمانوں کے فرشتے ان کے سامنے سے گزرے، اور وہ ہر ایک کو دیکھ کے یہ کہنے لگے یہی خدا ہے. موسیٰ کہتے رہے یہ خدا نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے. 7ویں آسمان کے فرشتے جب گزرے تو یہ سب کے سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم نے اللہ کو دیکھ لیا. تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، وہ 7ویں آسمان کے فرشتے تھے. انہوں نے پھر ضد کی. پہلے انہیں حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد ان کو بتایا کہ یہ اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے، ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں ہے، وہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو دیکھنا ہی ہے. تو بھی آواز قدرت آئی کہ اس مرقع پر سے پردہ ہٹا دیا جائے جو جمال رسالت پر پڑا ہوا ہے. یعنی حضور ختمی مرتبت کے جمال پر جو پردہ پڑا تو اسے ہٹا دیا جائے. جیسے وہ پردہ ہٹا، نور چمکا، تو عالم یہ ہے کہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے
اور امتی جل کے راکھ ہو گئے۔ تو یہ جو نور تھا، اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ نور نور کامل کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے، جب کوہ طور پر موسیٰ جیسا نبی اس نور کو دیکھ کر برداشت نہ کر پایا، بے ہوش ہو گیا، تو اگر وہ نور کامل اس دنیا میں ہمارے سامنے بھیج دیا جاتا تو عزیزان گرامی ہمارا کیا عالم ہوتا؟ وہی عالم ہوتا جو قوم موسیٰ کا عالم ہوا۔ تو اللہ نے اس وجہ سے اس نور کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، تاکہ وہ نور کے مینارے جب 14 حصوں میں تقسیم ہو کے آئیں تو عزیزان گرامی ان کی تبلیغات کو عوام الناس سن سکے۔ دیکھیے، مگر اس نور کا اثر یہاں پر بھی وہ تو آپ کو ضرور ملے گا جو کوہ طور پر تھا۔ کوہ طور پر جلنے والے امت موسیٰ میں سے تھے، لیکن اس دنیا میں انوار محمد و آل محمد سے جلنے والے امت محمدیہ میں ہیں۔ وہ کون افراد ہیں جو انوار محمد و آل محمد کو جب سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو جل کے خاک ہو جاتے ہیں؟ موسیٰ کی امت کوہ طور پر جلی، لیکن محمد کی امت کے وہ افراد جو منکر ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ بھی جلے جو منکر ولایت اہل بیت ہیں، انہیں بھی انوار محمد و آل محمد آج بھی پسند نہیں ہے۔ آج بھی وہ انوار محمد و آل محمد کے قائل نہیں ہیں۔ آج بھی انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محمد و آل محمد ہمارے جیسے ہیں، تو جلیں گے تو یہ بھی، لیکن کیونکہ حضور کا زمانہ ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، تو دنیا میں تو ہمیں جلتے نہیں دکھے جس طرح جو امت موسیٰ جلی تھی، لیکن جو عداوت اہل بیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ جلیں گے ضرور۔ جنہوں نے حق فاطمہ زہرا غضب کیا وہ جلیں گے ضرور، جنہوں نے بی بی زہرا کے دل کو دکھایا وہ جلیں گے ضرور، جنہوں نے غدیر کے قول کو بھلایا وہ جلیں گے ضرور۔ اب یہ ہے کہ امت موسیٰ کوہ طور پر جلی، تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ ختم ہو گئی، اس کا اثر ان کے اوپر جو بھی ہوا وہ اس وقت مجھے نہیں عرض کرنا ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ امت موسیٰ جلی، لیکن جلنے کے بعد آگ خاموش ہو گئی، لیکن جو بی بی زہرا کے غاصب ہیں حق فاطمہ کے، وہ جہنم کی آگ میں ایسا جلیں گے کہ قرآن جلنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی کھالیں ان کے جسموں پر سے جل کے اتر جائیں گی، لیکن اللہ پھر ان کی کھالوں کو پیدا کرے گا۔ یعنی اللہ ہی کے علم میں ہے کہ جو ولایت آل محمد کا منکر ہے وہ کب تک کے جلتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم سب جشن مسرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن رسول خوش ہوئے، اور اللہ نے رسول کو وہ بیٹی دی جو اکلوتی بیٹی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بیٹے بھی اللہ نے دیے تھے، لیکن وہ بیٹے جب دونوں فوت ہو گئے تو وہاں ابتر کی آوازیں آنے لگیں۔ جب ابتر کی آواز آئی تو عزیزان گرامی قدرت نے منہ توڑ جواب دیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بیٹے کے ذریعے نسل چلے گی؟ ہم ایسی بیٹی انہیں عطا کر دیں گے کہ جس بیٹی کے ذریعے نسل چلے گی تمہاری نسلیں مٹ جائیں گی، مگر ان کی نسل مٹنے والی نہیں ہے، ان کی نسل مٹنے والی نہیں ہے، چاہے وہ نسل عام کی بات ہو اور چاہے وہ نسل خاص کی بات ہو، دونوں نسلیں جو ہیں وہ باقی رہیں گی،
نسل عام بھی باقی رہے گی، نسل خاص بھی باقی رہے گی، خاص کا آخری امام باقی رہے گا، نسل عام کے دنیا میں پھیلے ہوئے سادات باقی رہیں گے۔ اور دونوں کا جواب نہیں ہوگا، دونوں کا جواب نہیں ہوگا، نہ معصوم اماموں کا کوئی جواب ہوگا، نہ دنیا میں پھیلے ہوئے سادات کا کوئی جواب ہوگا۔ توجہ کیجئے گا۔ اور اللہ نے امت سے آل رسول کو اس طرح سے امتیاز دیا کہ جو چیز آل رسول پر حرام ہے مگر امت پر حلال ہے، مثلا صدقہ آل رسول پر حرام، امت پر جائز ہے، حلال ہے۔ کسی نے کسی عالم سے ایک سوال کیا تھا کہ بتائیے اہل بیت اور اہل بیت کے غیر میں فرق کیا ہے؟ تو انہی نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس کے بعد انہی نے جواب دے دیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں ایک مسلمان نبی کی خدمت میں اپنے باغ کی کھجوریں لایا، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، کھجوروں کا تشت لایا گیا، نبی کے سامنے اس نے پیش کیا۔ اللہ کے نبی یہ کھجوریں آپ نوش فرمائیے۔ حضرت علی بھی موجود تھے، امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ کھجوریں جو تم لائے ہو یہ ہیں کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ ہے صدقہ۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو نبی نے امت کی طرف اشارہ کیا اور امت والوں سے کہا بسم اللہ نوشی جان، روکنے پر جو کھا جائیں ان سے کہا جا رہا ہے نوشی جان کھائیے، انہوں نے کھانا شروع کی۔ اب اللہ جانے کھجوریں کھائیں یا ساتھ میں گٹھلیاں بھی کھا گئے ہیں، لیکن اب جس نے لایا تھا وہ دیکھ رہا ہے نہ رسول نے کھائیں نہ ان کے اہل بیت نے کھائیں۔ آپ نے کسی کو بلایا چائے ناشتے پر، اس نے چائے ناشتہ کیا، اس نے تو نہیں کیا، اس نے جو ایک بسکٹ نہیں اٹھایا، ایک گھونٹ چائے نہیں پی۔ جو اور بیٹھے تھے ان سب نے ناشتہ بھی کیا اور چائے بھی پی، اور ساتھ میں جن کے لیے آپ نے وہ بھی کہہ رہے ہیں ہاں بسم اللہ کھائیے کھائیے۔ تو وہ اتنا تو کہے گا کہ حضور یہ آپ کے لیے لائے تھے، حضور یہ آپ کے لیے لائے تھے، آپ نے کچھ چکھا ہی نہیں۔ تو اس نے بھی کہا یا اللہ کے نبی یہ تو آپ کے لیے لائے تھے، آپ نے ایک رطب نہیں کھایا، اور نہ آپ نے کھایا نہ آپ نے اپنے اہل بیت کو کھلایا، نہ علی نے کھایا نہ حسن حسین نے کھایا۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا ہم کیسے کھاتے؟ ہم پر اور ہمارے اہل بیت پر یہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ ہم پر اور ہمارے اہل بیت پر حرام ہے۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہ ہم جو ہیں وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اللہ کے رسول تو آپ کیا نوش کیجئے گا؟ کہ اگر ہدیہ لاتے تو ہم کھا لیتے۔ وہ گیا جا کے ایک ٹوکری اور کھجوریں لایا، اور لانے کے بعد کہ یہ جو ہے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ تو نبی نے خود کھائیں کھجوریں، علی نے کھائیں، حسن حسین نے کھائیں۔ کیا وہ حرام تھا یہ حلال ہے؟ پوچھنے والے نے پوچھا تھا رسول آل رسول میں اور امت میں فرق کیا ہے صحاب رسول میں؟ ہمارے عالم نے جواب یہ دیا، واقعہ سن لیا آپ نے، کہ ایک چیز حرام ہے ان پر، امت پر حلال ہے۔ ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا بس اب اگر ہم سے یہ پوچھتے ہو کہ اصحاب میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے، تو جتنا فرق حلال و حرام میں ہے اتنا ہی فرق اہل بیت میں اور اصحاب میں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، عاشقان رسول اور آل رسول، آل محمد رسول اور آل رسول سے بڑھ کے کوئی نہیں۔
اچھا صاحب، رسول اور آل رسول میں سب برابر ہیں، مگر سب برابر ہیں، اولون محمد، اوسطون محمد، آخرون محمد، کلون محمد، مگر ان سب میں بی بی زہرا جو رسول کی بیٹی ہیں، 11 اماموں کی ماں ہیں اور مولائے متقیان کی زوجہ ہیں، ان کا مرتبہ جو ہے وہ کچھ الگ ہے۔ آپ کہیں گے ان کے مرتبے میں فرق کیا ہے؟ تو اگر آپ کو فرق دیکھنا ہے تو بزم رسالت میں جا کے دیکھ لیجئے اور بزم امامت میں جا کے دیکھ لیجئے، فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ ان میں کیا فرق ہے مرتبے کا۔ تو جب ہم نے بزم رسالت میں دیکھا تو بزم رسالت میں رسول تعظیم کر رہے ہیں، اور جب ہم نے بزم امامت میں دیکھا تو دیکھیے اگر حسن و حسین خالی تعظیم کریں تو یہ کہا جائے کہ تعظیم ماں کی جا رہی ہے، لیکن خالی حسن و حسین تعظیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ نبی تعظیم کر رہا ہے، وہ علی تعظیم کر رہا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بلند وہی ہے۔ تو بزم رسالت میں بھی فاطمہ بلند مرتبہ اور بزم امامت میں بھی فاطمہ بلند مرتبہ۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں تو چاہے وہ نبی خدا ہوں اور چاہے علی مرتضیٰ ہوں، جس کے سامنے یہ گئے وہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اگر معراج کی منزل پر نبی کریم کا گزر ہوا تو جس نبی نے دیکھا وہ نبی تعظیم نبوت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب امت کی بات ہم نہیں کرتے، امت کو جانے دیجئے۔ نبیوں کی فہرست میں جب دیکھیں گے، آدم ہمارے نبی کی تعظیم کریں، نوح ہمارے نبی کی تعظیم کریں، ابراہیم ہمارے نبی کی تعظیم کریں، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، زکریا، 1,23,999 نبی جس کی تعظیم کریں اسے کہتے ہیں محمد، اور محمد جس کی تعظیم کریں اسے کہتے ہیں فاطمہ۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، تو یہ ہے بی بی زہرا۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد والے، ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجئے گا محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، شہزادی کونین کا مرتبہ عورتوں کی بات نہیں ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل، مردوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بی بی زہرا کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایک بار حضور ختمی مرتبت کی بزم آراستہ تھی اور سبھی جن کے نام عالم اسلام بڑے عزت و احترام کے ساتھ لیتا ہے وہ سب موجود تھے، اور ایسے پر نبی نے بی بی زہرا کے فضائل بیان کیے اور ان کے مراتب بیان کیے کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے اللہ نے اسے کیا مرتبہ دیا ہے اور کیا بلندی عطا کی ہے اور کیا ان کے فضائل ہیں اور ان کی محبت کا اثر کیا ہے۔ جس کے دل میں ان سے عقیدت آ جائے اور معرفت ہو جائے ہمارے اہل بیت کی ولایت کی، تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے اور اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو جب یہ بات کہی گئی تو کسی نے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو کسی نے کہا کہ یہ جو آپ سوال کرنا ہے سب سے پہلے کون جائے گا، مردوں میں سب سے پہلے کون جائے گا، عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عورتوں میں سب سے پہلے کون جائے گا، عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گی؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت مریم جائے گی۔
کون؟ حضرت مریم۔ اب جو اس نے یہ سنا تو اس نے تعجب کے ساتھ ایک سوال کیا، توجہ کیجئے گا۔ اس نے یہ سوال کیا کہ ابھی جو آپ فضائل بیان کر رہے تھے، وہ جو حدیثیں آپ نے اپنی بیٹی کے متعلق بیان کی ہیں، اس سے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سب سے پہلے فاطمہ جنت میں جائیں گی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے مریم جنت میں جائیں گی۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا ہاں مریم سب سے پہلے جنت میں کیسے جائیں گی؟ تمہارا سوال صحیح ہے کہ جو مراتب میں نے بیان کیے، جو فضائل میں نے بیان کیے، اس سے تو ظاہر یہی ہے کہ سب سے پہلے فاطمہ زہرا کو جانا چاہیے جنت میں۔ لیکن تم نے جو سوال کیا اس کا جواب میں نے دیا کہ سب سے پہلے حضرت مریم جنت میں جائیں گی، مگر مریم جنت میں سب سے پہلے کیسے جائیں گی؟ کہ جب جنت میں عورتوں میں سب سے پہلی میری بیٹی ہوگی کہ جس کے لیے آواز قدرت آئے گی فاطمہ جنت میں جائیے، میں نے جو کہا کہ سب سے پہلے مریم جنت میں جائیں گی، اس کا سبب یہ ہے کہ جس ناقے پر فاطمہ سوار ہوں گی مہار ناقہ مریم کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ نہار ناقہ مریم کے ہاتھ میں ہوگی، تو جس کے ہاتھ میں ناقہ ہوتا وہ آگے چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم جنت میں داخل ہوں گی، لیکن فاطمہ زہرا کی خدمت کرتی ہوئی داخل ہوں گی، خدمت گزار فاطمہ زہرا ہوں گی۔ عزیزان گرامی، اب جو خوش ہونے والے تھے وہ آپ کی طرح سے خوش ہوئے، اور جو منہ لٹکانے والے تھے وہ دوسروں کی طرح سے منہ لٹکا کر بیٹھ گئے۔ تو نبی کی اس عمل سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب بزم نبوت میں سب خوش ہونے والے نہیں ہیں تو آج 1400 برس بعد سب کیسے خوش ہو جائیں گے؟ اچھا دیکھیں، مولا علی کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بزرگوں نے جو تقریریں کی اور جو آپ نے سنی ہوں گی، جو بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس موضوع پر بہت بولا گیا کہ کفو کا مطلب کیا ہے، ہم پلہ برابری والا، اور جتنی فضیلتیں ان کی اتنی فضیلتیں ان کی۔ تو فاطمہ زہرا کفو ہیں علی کی۔ تو یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سلمان سے پوچھا گیا تھا مومن و منافق کی پہچان کیا ہے، تو انہی نے کہا ذکر علی، چھیڑ کے دیکھ لو، ذکر علی بچے جس کے چہرے کھل جائیں وہ مومن، جس کا اتر جائے چہرہ وہ منافق۔ تو یہی اثر ذکر فاطمہ میں بھی ہے کہ بی بی زہرا کے فضائل سن کر جو خوش ہو جائے وہ مومن، اور جس کا چہرہ اتر جائے وہ منافق۔ عزیزان گرامی، ہم محبان اہل بیت نے دور اول کا احترام آل رسول اور آل رسول کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے، یہ الزام غلط ہے۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اگر نبی کا کوئی وفادار صحابی آ جائے تو ہم اس کی نالین کو اپنے سر پر رکھ لیں گے، لیکن وفادار ہو، غدار نہ ہو۔ اور اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وفادار کون ہے، غدار کون ہے؟ جو آل رسول کا وہ وفادار، جو آل رسول کا دشمن وہ غدار۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو حضرات جنت جو ہے وہ ہے جاگیر فاطمہ زہرا، سمجھ گیا؟ میں
کسی موقع پر عرض کر چکا ہوں، جنت بی بی زہرا کو تحفے میں نہیں ملی ہے، قیمت ادا کی ہے۔ تحفے میں کوئی چیز مل جائے اور خرید کے کوئی چیز لیجئے، اس دونوں میں فرق ہے۔ تحفہ بانٹا نہیں جاتا ہے۔ آپ نے کسی کو کوئی انگوٹھی دی، اب محبت کا تقاضا یہ کہ وہ اپنے استعمال میں اسے رکھے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی انگوٹھی آپ کو پسند ہے، آپ نے کہا بھائی یہ ہمیں دے دو، کہا بھائی دے تو دیتے، میرے فلاں دوست نے دی ہے، تحفے ملی، ہم تمہیں دے نہیں سکتے۔ لیکن جو چیز آدمی خرید کے لاتا ہے، آپ کو انگوٹھی پسند آئی، میں نے اتار کے آپ کو دکھائی، آپ نے انگوٹھی کو لیا، کہا بہت اچھی لگ رہی ہے، پہنا، اس کو واپس کرنے لگا، میں نے کہا واپس نہ کیجئے، رکھ لیجئے۔ آپ نے کہا ارے نہیں مولانا، ارے ہم نے کہا رکھیے، ہم بھی دوسری لے لیں گے۔ تو خریدی ہوئی چیز بانٹی جاتی ہے، تحفہ جو ہے وہ بانٹا نہیں جاتا، آدمی اپنے پاس رکھتا ہے۔ اچھا جس نے تحفہ دیا، آپ نے مجھے کچھ دیا، میں آپ کے سامنے ان کو دے دوں تو آپ کو برا لگے گا، میں نے مولانا کو دیا تھا، مولانا نے میرے تحفے کی قدر نہیں کی۔ تو بی بی زہرا نے تحفے میں جنت نہیں لی ہے، جو کی روٹیاں دے کے جنت کا سودا کیا ہے۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں کہ جو سودا خریدا گیا ہے، جو تحفہ، جو قیمت ادا کی گئی ہے، وہ کیا دی؟ جو کی روٹیاں۔ 3 دن پے در پے روزہ رکھ کے جو کی روٹیاں دی گئی۔ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے اور میں تو اور جلدی محفل ختم کر دیتا، لیکن جو مدعوین شعراء اکرام ہیں ان میں سے ابھی تک ایک بھی نہیں آئے تشریف لائے ہیں، تو اس لیے چند منٹ میں اور نہیں، مولانا شباب جلال پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں اور یہ بھی مدعوین میں سے ہیں، تو میں بس 5-7 منٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے محفل کو، اپنی تقریر کو تمام کرتا ہوں۔ بعد میں حوضہ علمیہ جامع تبلیغ مصعب گنج مولانا عالم صاحب کے مدرسے کے طلاب ثواباً اشعار پڑھیں گے، اس میں جو غیر طرحی کلام پڑھیں گے انہیں پہلے پڑھوا دیا جائے گا، اور بعض طلاب طرح میں کلام کہہ کے لائے ہیں، وہ انشاءاللہ انہیں پڑھوایا جائے گا۔ تو قیمت جو ادا کی تو یہی ملتا ہے نا، جو کی روٹیاں گئیں، بی بی زہرا کی روٹیاں، مولا علی کی روٹیاں، حسنین علیہ السلام کی روٹیاں، بی بی فضہ کی روٹیاں۔ اس کے بعد اللہ نے جنت اور حریر جنت کا بیاننامہ قرآن میں نازل کر دیا۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا کہ جو روٹیاں گئی ہیں، جو جو آئے تھے، جو پیسے گئے، آٹا بنا، روٹی تیار ہوئی، وہ جو ملکیت تھی بی بی زہرا کی، نہ باپ محمد رسول اللہ نے تحفے میں جو بھیجے تھے، نہ علی مرتضیٰ کی محنت کے جو تھے، بی بی زہرا نے اون کاتا تھا، اس کے عوض جو ملے تھے، اس کی روٹیاں پکی تھیں اور بٹی تھیں۔ توجہ کیجئے گا، تو اب یہ جان لیجئے کہ جو قیمت ادا کی ہے، نہ اس میں رسول کی شرکت، نہ علی کی شرکت، جو قیمت آٹے کی ادا کی گئی ہے وہ ہے صدیقہ کی محنت۔ میں کہوں گا پروردگار کسی اور موقع پر کیوں نہیں جنت کا سودا کر لیا؟ شاید قدرت یہ جواب دے کہ میں ایسے موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ جہاں نہ شرکت نبوت ہو، نہ شرکت امامت ہو، جنت کے سودے میں فقط فاطمہ کی محنت ہو، تاکہ زمانہ یہ سمجھ لے کہ جنت وہی جائے گا جو زہرا کے دل کو خوش کرے، جہاں رضا فاطمہ وہاں جنت۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ سسرالی رشتہ داری تو ہم سے بھی ہے، ہم نے بھی اپنی بیٹیاں دی ہیں، ہم آپ کے حصے میں نہیں رہیں گے، ہم علی کے حصے میں نہیں رہیں گے، ہم فاطمہ کے حصے میں نہیں رہیں گے، ہم حسن و حسین کے حصے میں نہیں رہیں گے، ہم اپنی بیٹی کے حصے میں رہیں گے۔ آپ کہیں گے ارے صاحب یہ کہاں جھگڑا ہوگا؟ امن نبی کے مرنے کے بعد
جب حجرے میں جھگڑا ہو گیا تو وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. قدرت نے نہیں، نہ نبی آئیں گے 3 دن، نہ علی کہیں کام کرنے جائیں گے، بلکہ فاطمہ جو پیسیں گی، روٹیاں پکیں گی. تو اب یہ نہ دیکھیے کہ نبی سے کیا رشتہ داری ہے. ارے اسی لکھنؤ میں ایک بار کچھ چاند کا جھگڑا ہوا تھا، تو اس میں ایک غیر شیعہ مسلمانوں کا طبقہ کھڑا ہو گیا تھا کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، ہم بھی حسن حسین کو مانتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو وہاں نہ نبی کا ماننا کام آئے گا، نہ خالی علی کا ماننا کام آئے گا. قدرت یہ دیکھے گی رضا فاطمہ ہے یا نہیں ہے. اب فاطمہ زہرا کس سے راضی ہیں، کس سے ناراض ہیں؟ ارے ان دونوں میں لگ رہا ہے سلام دعا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ایک دوسرے نے دیکھا تو منہ موڑ لیا. کہاں ان میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، یہ ان سے راضی نہیں ہے. آئے ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب فاطمہ زہرا کس سے راضی ہیں، کس سے ناراض ہیں، یہ تو مدینے میں آ کے دیکھ لیجئے. چند لوگ ایک ٹولی لے کر آئے اور ان کا جو گرگا تھا اس نے فاطمہ زہرا کو سلام کیا تو بی بی زہرا نے جواب سلام نہیں دیا. فاطمہ زہرا نے جواب سلام نہ دے کر 2 باتیں بتا دی. ایک تو یہ بتا دیا کہ ہم اس سے راضی نہیں ہیں، دوسرے یہ بتا دیا جنہیں تم مسلمان سمجھتے ہو ہم نہیں سمجھتے ہیں. تو رسول کی بیٹی جنہیں مسلمان نہ سمجھے ہم انہیں خلیفۃ المسلمین کہاں سے سمجھ لیں گے. ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد والے. بس عزیزان گرامی، آج کا دن محبان اہل بیت پیغمبر کے لیے بڑی خوشی کا دن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل شب سے لے کر آج تک محبان اہل بیت، شیعان حیدر کرار، حسین مظلوم کے ماتمدار کس طرح سے خوش ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. عالم اسلام کو سانپ سوکھ گیا. عالم اسلام کیوں نہیں اس موقع پر خوشی مناتا ہے؟ چراغاں صرف شیعوں کے گھروں پر، شیرینی کا اہتمام صرف مومنین کے گھروں پر، سرخ کپڑے صرف مومنین پہنے ہیں. محفلیں مومنین کی یہاں شیعوں کی یہاں ہو رہی ہیں. جو لوگ آل محمد سے دعوی محبت کرتے ہیں ان کو سانپ تو سونگ جاتا ہے جب ولادت کا دن آتا ہے. اور اس دور میں تو آپ دیکھیے، ہاں دھوکے میں نہ آئیے گا، اس دور میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ صورتوں سے جب آپ ویڈیو دیکھیے، ان کی کلپس دیکھیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کس جماعت سے ان کا تعلق ہے. بڑے فضائل پڑھ رہے ہیں جھوم جھوم کے. یہ کیا آج ہی فضائل معلوم ہوئے جو پڑھ رہے ہو؟ نہیں، یہ ضرورت کی وجہ سے پڑھے جا رہے ہیں. جو لوگ محرم کو بدعت کہتے تھے، کالے کپڑوں کو حرام کہتے تھے، نیاز کا کھانا ناجائز سمجھتے تھے، آج وہی اپنی تقریروں میں کربلا کو یاد کر رہے ہیں. کربلا کو یاد کرنے کا حق تو انہی لوگوں کو ہے جو محرم کرتے ہیں، جو امام حسین کا غم مناتے ہیں، جو اعمال عاشورہ کرتے ہیں. انہیں کربلا کی مثال دینے کا حق ہے. کربلا کی مثالیں دی جا رہی ہیں، مجھے زیادہ وضاحت نہیں کرنا ہے، آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اور کربلا کے شہیدوں کے نام لیے جا رہے ہیں. اچھا، چور پکڑا ضرور جاتا ہے. جہاں انہی نے نام لے کے رضی اللہ عنہ کہا، بس سمجھ میں آ گیا کہ یہ ادھر کا ہے، ادھر کا نہیں ہے. ہمارے علیہ السلام کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہ نہیں کہا جاتا. وہ بیچارے عادی کچھ لوگوں کے لیے رضا الہی کی دعا کرتے کرتے عمریں ختم ہو گئیں، مگر اللہ ان سے راضی نہیں ہوا. تو جو رضا الہی کے مالک ہیں ان کے ناموں کے آگے بھی یہی لگا دیا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی،
دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے ہو جاتا ہے کہ اگر اتنے ہی محب اہل بیت ہیں تو ولادت کے جشن کیوں نہیں مناتے، محفلوں میں کیوں نہیں آتے؟ تو بی بی زہرا کی محبت اجر رسالت ہے۔ اللہ نے رسول کو ایسی بیٹی دی کہ کائنات میں کسی کو ایسی بیٹی ملی نہیں۔ جو رسول ساری کائنات کے لیے نہیں، ساری کائنات کے لیے نہیں، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اللہ نے فاطمہ کو اس کے لیے رحمت بنا دیا۔ شہزادی کونین باپ کے لیے رحمت، مشکل کو شاہ علی کے لیے ان کی عبادتوں میں مددگار، اور حسنین علیہ السلام کی جنت جو سردار جنت ہیں ان کی ماں ہے فاطمہ۔ آج کا دن اسی بی بی کی ولادت کا دن گزرا۔ پروردگار عالم ہم سب کو ہمیشہ صدیقہ طاہرہ کی خوشی میں خوش ہونے کی توفیق دے، اور ان کے دشمنوں سے اعلان برات کی بھی توفیق دے۔ ہاں، دونوں میٹھوں والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ بھی اچھے یہ بھی اچھے، یہ دوغلے ہیں جو اپنے کو محب اہل بیت بھی کہتے ہیں اور غاصبین حق زہرا کو بھی مانتے ہیں۔ نہیں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دوست کے دوست سے دوستی، دوست کے دشمن سے دشمنی۔ تو اللہ ہم سب کے دلوں میں بی بی زہرا کے دشمنوں سے اعلان برات کا جذبہ بھی عطا کرے۔ پروردگار ان مرحومین کی قبروں پر کثیر نزول رحمت کرے جنہوں نے محفل کو قائم کیا اور جن لوگوں نے اس محفل میں خدمت انجام دی۔ پروردگارہ بی بی زہرا کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگارہ تو محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات، میں پھر سے اپنی طرف سے آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر کی بارگاہ میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد۔ ولادت کا موقع ہے تو خالی ہاتھ نہیں، بلکہ ہم کچھ تحفہ بھی پیش کریں۔ دنیا کا کوئی تحفہ بھی آپ پیش کریں گے تو وہ حقیر اس لحاظ سے ہے کہ ساری دنیا انہی کی محبت پر خلق دی گئی ہے۔ تو میں اس وقت آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس نیت سے کہ ہم اپنے زمانے کے امام اور چہردہ معصومین کی خدمت میں، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدمت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر 5 مرتبہ بآواز بلند درود بھیج کر تحفہ بھیجیں۔ صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ حضرات، آپ حضرات تشریف رکھیے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ محفل مقاصدہ جس میں شعراء اکرام بارگاہ معصومین میں نذران عقیدت پیش کریں گے، ترہی جو ہے وہ محفل مقاصدہ ہے، لیکن چند بچے یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بارگاہ معصومہ میں نذران عقیدت پیش کریں، لیکن ظاہر ہے وہ حصول ثواب کے لیے صرف پڑھنا چاہیں گے۔ تو میں مولانا ارشاد عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ غیر ترہی محفل مقاصدہ کا آغاز
کرے اور نظامت کے فرائض کو انجام دے۔ اور جب ترہی محفل مقاصدہ کا آغاز ہوگا تو اس کی نظامت جناب گلریز صاحب فرمائیں گے، اور دونوں ناظم تشریف لے آئے ہیں، آپ حضرات تشریف رکھیے گا، انشاءاللہ اس کی بڑی جزا بارگاہ معصومین سے آپ حضرات کو ملے گی۔ میں اسی کے ساتھ گزارش کروں گا بانی محفل میرے نانا مرحوم مولانا مرزا محمد ذکی صاحب، اور ان کے انتقال کے بعد اس محفل کو قائم رکھنے والے میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب، ان دونوں مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ارشاد